ایک روایت ہے کہ حضرت امام علی مقام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک ایسا علم ہے، کاش کہ کوئی اس امانت کو اٹھانے والا مل جاتا۔ آپ نے فرمایا، اپنے دوست سے محبت میں میانہ روی برتو کہ کل کہیں وہی تیرا دشمن نہ بن جائے، اور اپنے دشمن سے بحد اعتدال دشمنی کرو کہ کل وہی تیرا دوست نہ بن جائے۔ آپ کا فرمان ہے کہ بھلائی 4 چیزوں میں ہے: خاموشی، قوت گویائی، بینائی اور حرکت۔ ہر ایسی گفتگو جو ذکر اللہ سے خالی ہو لغو ہے، ہر وہ خاموشی جو فکر کے لیے اختیار نہ کی ہو سہو ہے، ہر وہ نگاہ جس میں عبرت نہ ہو وہ غفلت ہے، اور ہر وہ حرکت جو اللہ کی عبادت کے لیے نہ ہو سستی و کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے اپنی قوت گویائی کو ذکر خداوندی، خاموشی کو فکر، نظر کو عبرت اور حرکت کو اللہ کی بندگی کے لیے وقف کر دیا ہو، اور لوگ اس کی زبان اور ہاتھوں سے محفوظ ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو جنت کا مشتاق ہو وہ نیکی کی طرف جلدی کرتا ہے، اور جو دوزخ سے ڈرتا ہو وہ اپنے آپ کو شہوات سے بچاتا ہے۔ جس کو موت کا یقین ہو اس پر لذتیں بے مزہ ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آخر زمانہ میں کچھ لوگ کم عمر اور کم عقل باتیں کریں گے، تو سب سے بہترین مگر خود ان کے خلق سے نیک بات نہیں اترے گی، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مخلوق پیدا ہونے سے 4000 سال قبل عرش کے گرد لکھا ہوا تھا، میں اس کو بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور پھر ہدایت پر چلے۔ آپ فرماتے ہیں، جس میں 6 خصلتیں پائی جائیں اس کو نہ جنت سے کوئی سروکار ہے اور نہ دوزخ سے فرار کی کوشش ہے۔ ایک آدمی نے حضرت مولا علی شیر خدا سے عرض کی، اے امیر المومنین، دنیا کی تعریف کیجئے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا کی تعریف کیا کروں، بس ایک گھر ہے، جو اس میں تندرست ہے وہ بیمار ہوا، جو محفوظ ہے وہ شرمندہ ہوا، جو غریب ہے وہ غمگین ہوا، اور جو غنی ہوا وہ فتنہ میں پڑا، اس کے حلال پر بھی محاسبہ اور اس کے حرام پر بھی عذاب ہے۔ حضرت علی نے حضرت مالک بن دینار کے قول، جس قدر دنیا جمع ہوگی اس قدر تیرے دل سے آخرت کا فکر نکل جائے گا، کی تائید کی اور فرمایا، دنیا اور آخرت 2 سوکنے ہیں، جس قدر ایک پر خوش ہوں گے دوسرے سے اس قدر محرومی ہوگی۔ آپ کا ارشاد ہے، دنیا 6 چیزیں ہیں: غذا، پینا، لباس، سواری، نکاح، خوشبو۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ فقراء سے نفرت کریں گے اور دنیاوی آرائش ظاہر کریں گے اور مال و دولت جمع کرنے کے لیے جان جوکھوں میں ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پر 4 قسم کا عذاب مسلط کرے گا۔ وہ زمانہ قحط کا ہوگا، بادشاہ ظلم کرے گا، سرکاری ملازمین خیانت کریں گے، دشمنوں کو غلبہ اور شوکت حاصل ہوگی۔ حضرت علی جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ اگر تم شہید نہ ہوئے تو مر جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے نزدیک بستر پر مرنے سے زیادہ آسان یہ ہے کہ تلوار کی 1000 چوٹ لگے۔ آپ فرماتے ہیں، عافیت ہی نعمت ہے، اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے گندم کی روٹی کھائی اور فرات کا ٹھنڈا پانی پیا، اس کا رہنے کے لیے ایک مکان ہے، تو یہ نعمتیں ہیں جن کی پرستش ہوگی۔ حضرت علی سے ایک مرفوع روایت ہے، جب تم میں سے کسی کو کوئی ضرورت ہو تو وہ جمعرات کے دن سویرے سویرے ادھر جائے اور گھر سے نکلے تو یہ پڑھے، سورہ آل عمران کی آخری آیات، آیت الکرسی، سورۃ القدر اور سورہ فاتحہ، اس لیے کہ ان سے دنیا اور آخرت کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جو تمام آوازوں کو سنتا ہے، جس نے بھی کسی کے دل پر مسرت کا سامان کیا تو اللہ تعالیٰ اس مسرت سے لطف مہربانی پیدا کرے گا۔ اگر اس پر کوئی آفت آئی تو وہ لطف تیزی سے اس کی جانب دوڑے گا، اور آخر کار اسے اس طرح دور کرے گا جس طرح ایک اجنبی اونٹ کو گلہ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ نیز فرمایا، ایک حاجت کا نااہل کے پاس تلاش کرنا اس سے بہتر ہے کہ وہ حاجت ہی ختم کر دی جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ اپنے بھائی کے پاس بار بار حاجت کے لیے نہ جاؤ،
اس لیے کہ بچڑا ماں کے تھنوں کا حد سے زیادہ دودھ پیتا ہے تو وہ اسے سینگ مارتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات حضرت یحییٰ بن زکریا نے جو کی روٹی سیر ہو کر کھائی اور رات کے ورد کے بغیر سو گئے۔ آخر صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، اے یحییٰ کیا تو نے میرے گھر سے بہتر گھر نکال لیا ہے یا تو نے میرے پڑوس سے بہتر پڑوسی پا لیا ہے؟ اے یحییٰ میری عزت و جلال کی قسم، اگر تو فردوس بری پر ایک نظر کر لے تو اشتیاق کے باعث تیری چربی پگھل جائے اور تیری جان نکل جائے۔ اگر تو دوزخ پر ایک نظر ڈالے تو خوف کے مارے تیری چربی پگھل جائے اور آنسوؤں کے بعد تو پیپ روئے اور نرم کپڑے کے بعد تو چمڑا پہنے۔ آپ فرماتے ہیں انا ناطقہ بسم اللہ، آپ فرماتے ہیں میں بسم اللہ شریف کی بے کا نقطہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نصیبتوں اور اضافتوں کا مٹا دینا توحید ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو ایک روشن کتاب ہے، یعنی حضرت انسان کامل ہی در حقیقت ہدایت کنندہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی میں قرآن ناطق ہوں، اگر کوئی عقدہ پڑ جائے تو میرے پاس آ جاؤ تاکہ حل کر دوں۔